الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ زبان اگر خیر پر لگے تو جنت کا ذریعہ ہے اور اگر شر پر لگے تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج میں ایک ایسی بیماری کا ذکر کروں گی جو ہماری مجلسوں میں عام ہو چکی ہے، وہ ہے غیبت۔ میری پیاری بہنوں، غیبت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار گزرے، یہی غیبت ہے۔ یعنی چاہے وہ بات سچ ہو لیکن اگر وہ شخص موجود ہو تو برا مانے گا تو یہ غیبت ہے، اور اگر بات جھوٹی ہے تو وہ بہتان ہے جو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی یا بہن کے اندر موجود ہے، وہ بات سچ ہے لیکن ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، اور اگر وہ بیان کرتے وقت سن لے تو اسے برا لگے، اس کو تکلیف پہنچے، جبکہ وہ بات سچ ہے، لیکن اگر وہ بات سن کر اسے تکلیف ہو رہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر بات جھوٹی ہے تو وہ پھر بہتان ہے، جو کہ غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی چاہے وہ بات سچ ہو لیکن اگر وہ شخص موجود ہو اور برا مانے گا تو یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت الفاظ میں فرمایا، ذرا سوچئے، مردار بھائی کا گوشت کھانا کتنا گھناؤنا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اسی کے برابر قرار دیا۔ اب ہم خود یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت، مطلب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا کیا؟ نہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ زنا کرنے والا تو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے زیادہ بڑا گناہ کیوں بولا؟ کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جب بندہ اور اللہ کے درمیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زنا کرنے کے بعد توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت 3 لوگوں کے بیچ کا ہے، کیونکہ ہم غیبت کرنے والے ہیں اور ایک جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ، پہلا اللہ تعالیٰ، 2 ہم۔ اس میں کیا ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت کو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ بتایا۔ یہ ہے غیبت کا خطرناک پہلو۔ بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے لیکن جب تک دوسرا بندہ معاف نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
غیبت کے نقصانات بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ بیماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک تو آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی کہاں۔ ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر نیکیاں ہیں کہاں، اور اس میں بھی جو تھوڑی بہت ایک دو کبھی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی غیبت سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہے بھائی چارہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے کسی کی غیبت کی اور کبھی تو اسے پتہ چلنا ہی ہے، اور وہ پتہ چلے گا تو اس کے دل میں محبت کہاں باقی رہے گی۔ چوتھی چیز ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت میں عذاب کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 2 قبرستان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ ایک پیشاب کا قطرہ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، قبر میں عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ غیبت سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ دوسری چیز، اگر کسی محفل میں لوگ غیبت کر رہے ہیں یا تو ان کو روکیں یا پھر وہاں سے اٹھ جائیں۔ تیسری چیز، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پر غور کیجیے۔ کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہم دوسروں کے عیب تو تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ کتنے عیب ہیں۔ اور جب کبھی ایسا ہو کہ غیبت کا من ہو، موڈ بنے غیبت کرنے کا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے عیب تلاش کریں۔ تو جب اپنے عیب تلاش کریں گے، اپنی کمیاں ہمیں نظر آنے لگیں گی، تو ظاہر ہے دوسرے کی کمیاں پھر ہمیں نظر نہیں آنے والی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ زبان کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کا دفاع کرے۔ کیا ہے حدیث پاک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کا دفاع کرے جب اس کی غیبت کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے اپنے بھائی کی عزت بچانے کی۔ میرے عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محفلوں کو غیبت سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے۔ یہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو خیر اور ذکر کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ، ہماری محفلوں کو برکت والی بنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ بیان اچھا لگا ہو، اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ایسے اچھے بیان
جب میں اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔